یہ کہانی ہے ایک کوے کی جو جنگل میں رہتا تھا۔ بہت خوشحال زندگی اس کی گزر رہی تھی۔ روزانہ اٹھتا، گھومتا پھرتا، کھاتا اور ہواؤں فضاؤں میں بس اڑتا رہتا اور اپنی زندگی کو فل انجوائے کر رہا تھا۔ لیکن جب ایک دن اس نے کبوتر کو دیکھا کہ وہ کتنا خوبصورت سفید، کتنی خوبصورت اس کی آنکھیں ہیں، سب سے بڑی بات اس کا کتنا خوبصورت رنگ ہے۔ جب اس نے کبوتر کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں اس سے جا کے پوچھو تم تو مجھ سے زیادہ خوش ہو۔ یعنی جب سے اس نے کبوتر کو دیکھا نا تو وہ خود کو کم تر محسوس کرنا شروع ہو گیا۔ اب آخر اس نے ہمت کی اور وہ چلا گیا کبوتر کے پاس۔ اب جب وہ کبوتر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کبوتر، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارا سفید رنگ ہے اور میں تو کالا کلوٹا، میرے پاس تو مطلب کوئی رنگ نہیں، میں تو کالا ہوں اور نہ خوبصورت بھی نہیں ہوں، تو اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا، تم تو کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہوگے۔ تو کبوتر کہتا ہے کہ ہاں، جیسے تم سوچتے ہو نا، پہلے میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا، لیکن جب میں نے اپنے سے بڑھ کر یعنی طوطے کو دیکھا جس کے پاس 3 رنگ ہیں، گرین، اورنج، ریڈ، مطلب مختلف رنگ ہیں طوطے کے پاس، تو یلو، کہتے ہیں میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے تو مجھے صرف ایک رنگ دیا، طوطے کو اللہ نے اتنے سارے رنگ دیے، وہ مجھ سے زیادہ خوشحال اور خوبصورت ہے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ اب کوا اور پریشان ہو گیا۔ کوے نے کہا کہ اچھا، میں جاتا ہوں، تم طوطے کے پاس کہتے جاؤ، تمہیں تو زیادہ بتائے گا کہ وہ کتنا خوش ہے اپنی زندگی میں۔ تو نہ وہ چلا گیا، کوا اڑا اڑا اور چلا گیا طوطے کے پاس۔ اب طوطے کو بولا کہ طوطے تم کتنے پیارے ہو، تمہیں اللہ نے 3 رنگ دیے، تم کتنے خوبصورت ہو اور تمہاری زندگی میں تو بہت مزے ہوں گے، تم تو بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو طوطا کہتا ہے ہاں یار، میں بھی پہلے یہی باتیں سوچتا تھا، لیکن جب میں نے اپنے سے بڑھ کر یعنی مور کو دیکھا تو پھر میں نا وہ ہو گیا کہ نہ اللہ نے اس کو کتنے سارے رنگ دیے ہوئے ہیں، کتنا خوبصورت ہے مور۔ بس پھر میری زندگی کی بھی خوشحالی جو تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ اب کوا اور بھی ٹینشن میں آ گیا، وہ کہتا ہے کہ ہاں بات تو اس کی ٹھیک ہے۔ اب کوا اڑا 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 اور زو پہنچ گیا، جسے ہم چڑیا گھر کہتے ہیں، چڑیا گھر پہنچ گیا۔ اور اب چڑیا گھر جیسے ہی کوا پہنچا نا تو پہلے تو اس نے دیکھا کہ نا بہت لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ مور کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو وہ کچھ دیر سائڈ پہ کھڑا ہوا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، جب بندے وغیرہ لوگ چلے گئے تو اس نے کہا مور سے کہ اے مور، میری بات سنو، میں تو کالا کلوٹا ہوں اور تمہیں تو اللہ نے کتنے خوبصورت رنگ دیے ہیں، تم تو کبوتر سے، طوطے سے بھی پیارے اور خوبصورت ہو۔ تو مور نے کہا کہ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا، لیکن جب میں اتنا خوبصورت ہوں، میرے اتنے کلرز ہیں، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا نا، کوے کو اس نے کہا کہ میں کیا ہے کہ میری کیا فائدہ کہ میں نا میری خوبصورتی کیا فائدہ کہ مجھے ان لوگوں نے جو ہے نا پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ سب سے آزاد، خوبصورت اور خوشحال جانور تو تم ہو کہ تمہیں کوئی قید نہیں کرتا کسی پنجرے میں، تمہیں چڑیا گھر میں نہیں لایا جاتا۔ سب سے خوشحال، مرضی والی اور خوبصورت زندگی تو تمہاری ہے۔ اب یہ سب جب کوے نے دیکھا تو مطلب اس نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا۔ اچھا، اب یہ تو جو کہانی تھی نا، یہ تو ایک فرضی کہانی تھی، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی کو کتنی مشکل اور پریشانیوں میں خود ڈال رہے ہوتے ہیں۔ مقصد صرف تھا آپ لوگوں کو یہ سمجھانا۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو کسی کی خوشحال زندگی کو، کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر، کسی کو امیر دیکھ کر، تو ہم اس کی مطلب اس کو دیکھ کر نا خوشحالی کو جل رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر، اور خود کو مزید ٹینشن اور نیگلیکٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اور ناشکری سے ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کس طریقے سے جو ہے نا ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، کس طریقے سے اس مایوسی کو ختم کریں اور کس طریقے سے اس چیز سے بچا جائے، کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہو گیا، انفلوئنسرز برے طریقے سے پیسہ اڑا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ لوگ، مڈل کلاس لوگ، جو موبائلوں سے صرف یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ صرف 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور مطلب ہر وقت صرف یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان پر یہ زندگی کیسے اثر انداز ہوتی ہے، آئیں ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قصہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا، بس مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ ویڈیو کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بیچ میں، لاسٹ میں، شروع میں، تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی مجھے یہ بات سمجھانی تھی اس کہانی کے ذریعے کہ یار دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو
اس کے حساب سے خوبصورت زندگی دی ہے. میرا اللہ جو ہے نا وہ محسن ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے. تو میرے اللہ کی جو تقسیم ہے نا اس میں کبھی بھی ہم لوگ اب اکثر بیٹھ کے اللہ کا شکر نا شکری کر رہے ہوتے ہیں. شکر ادا کرنا تو خیر ہمیں آیا ہی نہیں، ہم نا شکری کر رہے ہوتے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، فلانے کو دیکھو وہ کتنا خوش ہے، فلانے کو دیکھو کتنا خوش ہے. جب آپ جائیں گے نا کوے کی طرح فلانے کے پاس تو وہ آپ سے زیادہ ناخوش ہوگا، وہ آپ کو بولے گا تیری زندگی زیادہ اچھی ہے یار، کم از کم تیری زندگی میں یہ ٹینشن فکر تو نہیں ہے. تو یہ ہوتی ہے انسان کی زندگی. اور آج آپ ولاگ میں دیکھیں گے کہ میں بنا رہی تھی، جماعت ہمارے محلے میں آئی ہوئی تھی. تو الحمدللہ یہ عادت میری شروع سے ہی رہی ہے، اپنے ابو کو دیکھ کے میرے اندر آئی ہے کہ جب بھی ہمارے محلے میں جماعت آتی ہے نا، 3 روزہ جماعت جو آتی ہے، تو پھر ان کے لیے میں ایک روز تو خاص کر یہ عادت بنا دوں کہ میں ان کی دعوت کروں، یعنی ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے بھیجا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ کے مہمانوں کا اکرام تو اللہ کا اکرام کرنا ہوا نا. تو اس لیے جو ہے نا الحمدللہ ان کا پھر میں بڑھ چڑھ کر اہتمام کرتی ہوں. گھر میں جو چکن تھا وہ لے لیا، ایک سمجھ لیں ایک ٹوٹل چکن، اس سے بھی تھوڑا سا کم، کیونکہ مجھے اپنے بجٹ کو دیکھنا تھا. اور ساتھ ساتھ میں آپ ساری ریسیپی بھی دیکھیں گے. کچھ آلو ڈال کے میں نے آلو گوشت کا سالن بنا لیا، اور جو ہے نا چاول گھر میں رکھے تھے تو میں نے تھوڑی گریوی وغیرہ بنا کے اور اچھا سا چھولے اور چنے اور میوے کا پلاؤ بنا لیا. بس یہ تھی ان کی چھوٹی سی دعوت. میرا اللہ اس دعوت کو قبول کرے. تو بس آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے نا وہ یار یہی تھا، آپ لوگ کو بتانا کہ پلیز یہ ناشکری کی زندگی سے نکلیں. یہ جو ناشکری اور یہ جو نیگلیکٹ ہم لوگ کو جا رہا ہوتا ہے نا، کسی کی زندگی کو دیکھ کے نا آپ بالکل متاثر ہونا چھوڑ دیں. ہم لوگوں کی یہ جو خاص کر ہم ہاؤس وائف، ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نا کسی کو زندگی میں خوشحال، تو ہمارا جو ہوتا ہے نا نشانہ وہ ہمارا شوہر ہوتا ہے. تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے مجھے کیا دیا، تم نے مجھے کیا کھلایا. اور اگر ہم کسی بھی رشتے میں ہیں، اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے نا تو ہم اپنے رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیں گے. اور اللہ کو تو ہم خود ناراض کر ہی رہے ہیں ناشکریاں کر کر کر. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ تو ہمیں، یہ تو ہے ہی تباہی، یہ ہے ہی فساد. ایون میں خود بھی یوٹیوب پر بیٹھی ہوئی ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، لیکن میرا کوشش یہ ہوتا ہے کہ میں سوشل میڈیا کا جو یوز ہے وہ پازیٹیو وے میں کروں. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کا جو یوز نیگیٹو وے میں کریں گے، یا آپ ان سوچوں کو مطلب آپ ایک سمجھدار انسان کی طرح سمجھیں گے نہیں بات کو، اور آپ مزید یقین کریں الجھ جائیں گے ان چیزوں میں. تو اس لیے خود کو ان چیزوں میں نہ الجھائیں. یہ ہی تو شر ہے جو شیطان ہمارے دماغوں میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں گمراہ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں گناہ گار بنا رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم مشکلوں اور پریشانیوں میں آ جاتے ہیں. کبھی ایسا لگا ہے آپ کو، آپ کے دل نے کبھی آپ سے کہا، کوئی ایسا کام آپ نے کیا ہو اور آپ کے دل کو شرمندگی محسوس ہوئی ہو، آپ کے دل نے آپ کو ملامت کی ہو کہ تم نے یہاں گناہ کر دیا، اور پھر آپ اتنے غیرتی ہیں کہ پھر اللہ سے معافی مانگنا بھی آپ کی غیرت میں نہیں؟ تو یہ سچا مسلمان نہیں میرے پیارے بہن بھائیوں. اگر آپ ایک سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں نا تو آج ہی اللہ کی طرف رجوع کریں. جو غلطیاں ہو گئی، ناشکری ہو گئی، پریشانیاں آ گئی ہیں زندگی میں، مشکلاتوں نے گھیر لیا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. یہی تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان آنکھ سے، زبان سے، مطلب ایسا ہاتھ سے گناہ کر لیتا ہے، اور پھر ساتھ میں شیطان جو ہے نا اس کو خیرت میں اور شرمندگی میں ڈال دیتا ہے، اور ساتھ میں اس کے دماغ میں یہ مایوسی بھی ڈال دیتا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہارا گناہ معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے. پھر اس گلٹ میں رہتے ہوئے وہ بندہ مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. لیکن حقیقت کچھ اور ہے. میرا اللہ خود کہہ رہا ہے، میرے اللہ کو ہماری، یقین کریں، خطاؤں سے زیادہ جو ہے نا ہماری توبہ سے محبت ہے. میرا اللہ چاہتا ہے کہ ہم استغفار کریں اور اس کے قریب جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اے بندے، جب تو مطلب بہت زیادہ خطائیں کر لے، خود کو تباہ کر لے، تو آ مجھ سے معافی مانگ. اور قرآن کی بات کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو میں، کہ آپ جتنی بھی خطائیں لے لیں، یعنی آپ کا گناہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی فاصلہ ہے اتنا بھی بھر جائے نا، اور آپ صرف اور صرف اپنی زندگی میں استغفر اللہ کہہ دیں، استغفر اللہ کہہ دیں، یا اللہم اغفر لی کہہ لیں، میرا اللہ وہ سارے کے سارے گناہ آپ کے معاف کر دے گا. اتنی عظیم ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پکڑ لیتا ہے ایک چھوٹی سی غلطی سے، اور گناہگاروں کو بخش دیتا ہے ایک
چھوٹے سے ثواب سے. بس بات صرف ہونی چاہیے نیت کی. آپ کی نیت کتنی خالص ہے. آپ نے بے انتہا گناہ کر دیے، صغیرہ کبیرہ، لیکن اب آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آپ کو لمحہ فکریہ آ رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا. دیکھیں، انسان خطائیں کرتا ہے، ہر حالت میں ہم خطا کار ہیں، ہم پتلے ہیں، لیکن میرے اللہ کی جو ذات ہے نا وہ معاف کرنے والی ہے. میرے اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے 40 دن تک رکھا، اور جو ہے نا وہ بالکل کچے ہو گئے تھے اندر، لیکن وہ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیوں ان کو اللہ نے پھر نکال دیا؟ دیکھیں، انہوں نے نا اللہ تعالیٰ کی کمزوری کو پکڑا. اللہ کی کمزوری کیا ہے؟ انسان کی توبہ. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ انسان کی مجھ سے توبہ کرے، اور اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے کہ وہ میری تعریف کرے، میری بڑائی بیان کرے. تو یونس علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، سبحانک، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں ہی جو ہے نا ظلم کرنے والوں میں سے. انہوں نے یہ پڑھا، اتنا پڑھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور اللہ کو راضی کر لیا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں. تو ہم لوگ تو جیتے جاگتے گھومتے پھرتے کھاتے اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے انسان ہیں. ہم کیسے اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ ہم کیسے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں؟ اگر آپ کے نظروں کے آگے یہ ویڈیو آئی اور آپ یہاں تک ویڈیو دیکھتے ہوئے آئے ہیں نا، تو پلیز ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے، خاص کر ان بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے لیے، کیونکہ اگر ہم شیئر کریں گے تو اگلا ویڈیو دیکھے گا، ہو سکتا ہے اسے ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی عبادت کر کر کے مر جائے، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ یار بس ہماری زندگی میں چینج کیسے آئے گا؟ جب ہماری نیتوں میں چینج آئے گا، ہماری سوچ میں چینج آئے گا. آج سے ہی سوچیں بیٹھے کہ کہاں میں نے غلطی کر دی، کہاں میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، اور پھر میں نے استغفار بھی نہیں کیا. کیا میں اتنی بڑی چیز ہوں؟ جس اللہ نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا، میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے بنایا، مجھے زندگی دی، آج میں کچھ کرنے قابل ہوں تو میں اللہ سے غیرت کھا رہا ہوں. نعوذ باللہ. اور یقین کریں، اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے، سوچتے، اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکیں گے، گر گرائیں گے، سجدے میں جائیں گے، اللہ کے آگے روئیں گے کہ میرے اللہ پھر مجھ سے نہیں ہوگا، یقین کریں آپ پھر بھی کریں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. میرا اللہ ہمیں پھر بھی معاف کر دے گا. یہ ہے میرے اللہ کی شان، یہ ہے میرے اللہ کی شان. تو میری پیارے بہن بھائیوں، آج سے ہی آپ پہلے تو ناشکری چھوڑ دیں. دیکھیں، بہت ساری بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ بھی ہماری نہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم استغفر اللہ پڑھ چکے. ٹھیک ہے، یہ سب مسئلے ہماری زندگی میں گزرے، لیکن آج آپ کو میں نے حقیقت سے ملایا ہے یار کہ ہم لوگ اللہ کی بے حد ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اکثر یار میں خود بھی، ہم سب خطاؤں کا پتلا ہے، میں خود بھی دیکھتی ہوں کچھ چیز کمی پڑ جاتی ہے، یا کسی چیز نے بے بسی میں سے بولتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان حالاتوں کو کب بہتر بنائے گا. یہ بھی ناشکری ہے. میں تو اللہ سے ابھی ہی اس ویڈیو میں بھی اور بعد میں بھی اور ہر وقت معافی مانگتی ہوں، دل سے اچھی نیت کے ساتھ استغفر اللہ کرتی ہوں. اور آپ بھی آج سے ہی استغفار کو خود پر لازم کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے مقدار پڑھیں. جیسے میرے اللہ نے ہمیں حساب نعمتیں دی ہیں نا، ویسے ہی پڑھنا ہے. بس ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس دولت ہے، اس کی شہرت، اس کا گھر گاڑی دیکھتے ہیں، تو جو نعمتیں یعنی سکون، محبت، رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں نا، انہیں ہم بالکل ناچیز سمجھ لیتے ہیں. آگے آپ دیکھیں کسی امیر کی زندگی میں، اس کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، کھانا پینا بہت ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. اس کی زندگی میں خوبصورت محبت کرنے والے رشتے نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک تو وہ خود پر دولت ہوتی ہے نا، وہ اس کی اکڑ میں، دوسرا اگر وہ اکڑ میں نہیں بھی نا، جو رشتے آس پاس ہوتے ہیں وہ اس سے نا وہ نہ محبت نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں لالچ اور غصہ ہوتا ہے ان کے دل میں کہ اس کو اللہ نے دیا اور ہمیں نہیں دیا. یہی ناشکری ہمیں مار رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن مخلصی والے رشتے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز، وہ جتنا آپ ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ویسے وہ نہیں کھا سکتا.
سارا دن گدھے کی طرح کام کرے گا اور رات کو چوہے والی خوراک کھا کے سو جائے گا. یہ اس کی زندگی ہوگی ایک امیر شخص کی. اگر آپ 3 وقت سکون سے کھا رہے ہیں، رات کو سکون سے سو رہے ہیں، آپ کے پاس مخلص رشتے ہیں، محبت کرنے والی ماں ہے، محبت کرنے والی بہنیں ہیں، محبت کرنے والی بیوی ہے، سارے رشتے محبت کرنے والے ہیں، تو یقین کریں آپ اس دنیا کے خوش نصیب شخص ہیں. آپ کے پاس ہر دولت ہے. آج کی اس دن کو میری یاد رکھیں، جب آپ کے پاس دولت آئے گی تو یقین کریں اللہ تعالیٰ انسان کے ہر کسی کے حالات ضرور بدلتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کچرے کا جو ڈھیر ہوتا ہے نا، اس کی بھی جگہ بدلتی ہے زندگی میں، ایک بار ضرور بدلتی ہے. تو ہم جب اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، تو کیسے اللہ ہمارے حالات نہیں بدلے گا؟ ضرور بدلے گا اللہ ہمارے حالات. بس صرف اور صرف نیت صاف کرنی ہے، رکھنی ہے، اور امید اللہ سے رکھنی ہے، اور یقین بھی اللہ پر ہی رکھنا ہے کہ مجھے اگر دے گا، کوئی دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ ہے. کسی سے امید لگانا، کسی کو چیزوں کو دیکھ کے جلنا، رونا، ناشکری کرنا اور خود کو ٹینشن میں، ڈپریشن میں ڈالنا بہت بہت بڑی بیوقوفی ہے میری پیاری بہنوں. پلیز اس چیز سے باہر آئیں. یہ صرف تباہی ہے، نقصان ہے. اگلے بندے کا تو کچھ بھی نہیں جاتا، یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے دے. لیکن ہم اپنی زندگی کو مزید ایک تو غریبی، پریشانیاں، اور اوپر سے دیکھ کے اس بندے کو جو ہم احساس کمتری میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں، انزائٹی میں، اسٹریس میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ بری طریقے سے ہماری زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. تو پلیز آج ہی ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں، استغفار کو اپنا لیں، اور جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ نے بے انتہا پڑھنی ہے. یقین کریں یہی تو ہوتے ہیں وہ وظائف جو استغفار کے ساتھ ہم کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، ویسے ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. یہ بہت خوبصورت طریقے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا، اور میری چھوٹی سی پکانے کی کوشش سے میرا رب مجھ سے راضی ہوا ہوگا. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور حجابی امیکا کو رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد. لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.